وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ آج کی مناسبت سے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک خطبے کا حصہ جو نہج البلاغہ میں ہے، اس کا کچھ ابتدائی حصہ کل رات کو میلاد کے پروگرام میں نے پیش کیا تھا مومنین کی خدمت میں۔ اس میں امیر المومنین فرماتے ہیں وَلَقَدْ، یہ ایک فرمان میں آپ کو سنایا تھا کہ امیر المومنین نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کل عالم متعلم غیرہ، خدا کے علاوہ جو بھی عالم ہے نا وہ متعلم بھی ہے۔ وہ پہلے متعلم ہوتا ہے پھر عالم بنتا ہے، اس سے کوئی مستثنی نہیں ہے۔ دنیا میں اس کائنات میں سب سے افضل خدا کے بعد ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ رسول خدا سے لے کر امیر المومنین اور امام زمان اور باقی لوگ تو خود بخود اس قاعدہ کے تحت آتے ہیں۔ کوئی عالم ایسا نہیں ہے کہ جو متعلم نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ استاد کسی کا کچھ اور ہے، کسی کا اور ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم سب نے تھوڑا بہت علم حاصل کیا ہوا ہے۔ آپ کا استاد سکول کا استاد، کالج کا استاد، یونیورسٹی کا استاد، وہ آپ کا وہ الگ ہے۔ ہمارے مجتہدین کے اساتذہ مجتہدین تھے، ائمہ معصومین کے استاد جو ہے نا وہ یا رسول خدا تھے۔ رسول خدا کا استاد کون تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ کل متعلم کل عالم متعلم غیرہ، اللہ کے علاوہ جو بھی عالم ہے وہ پہلے متعلم رہا ہے، اس کے بعد عالم رہا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں، یہ ایک اس خطبہ میں بتایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو تعلیم دی ہے۔ جی آپ نے تعلیم دی ہے۔ رسول خدا کے تعلیمی مراحل کو امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ مِن لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيمًا أَعْظَمَ مَلَكًا مِن مَلَائِكَتِهِ، یعنی جب سے رسول خدا کو دودھ چھڑایا گیا ہے، ویسے تو وہ یہ شیعہ سنی سب نقل کرتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، ابھی جب حضرت آدم آب و گل میں تھے اس وقت بھی میں نبی تھا۔ تربیت کے مراحل ہیں، بلکہ یہاں تک ہماری روایات میں ملتا ہے عالم ارواح میں ہمارے نبی باقی 1,24,000 ایک کم 1,24,000 جو ہے نا نبیوں کے مربی رہے ہیں، مربی، تربیت گاہ، نبوت کی ٹریننگ حاصل کی ہے باقی انبیاء نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ لَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ مِن لَدُنْ فَطِيم، فطمہ کا مطلب ہوتا ہے الگ تھلگ کرنا نا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نے فرمایا ہے انما سمیت فاطمہ فاطمہ، فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا لأنہا فطمت وشیعتها من النار، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی شیعوں کو آتش جہنم سے الگ تھلگ رکھا ہے۔ بچے کو دودھ چھڑانے کو فطم کہتے ہیں۔ اچھا، ایک اور روایت میں ہے انما سمیت فاطمہ فاطمہ، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے نام لأنہا فطمت بالعلم، جب کسی بچے کو آپ دودھ چھڑا دیتے ہیں نا پھر وہ دودھ کے قریب قریب کوئی نرم ملائم چیز آپ اس بچے کو دیتے ہیں
جو اس دودھ کا متبادل بنتا ہے جو آپ نے اس کو چھڑا دیا گیا ہے۔ فاطمہ کو فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دودھ خاتون جنت کا چھڑا دیا تھا، علم کو دودھ کا متبادل بنا دیا ہے۔ فتمت بالعلم، جی علم کے ذریعے خاتون جنت کو دودھ چھڑا دیا گیا ہے۔ آپ جو ہے نا وہ دلیہ دیتے ہیں اپنے بچے کو دودھ کی متبادل کے طور پر، اللہ تعالیٰ نے خاتون جنت کو علم دیا ہے۔ فطیمن آدم ملکن، جب آپ جیسے ہی آپ کو دودھ چھڑانے کے زمانے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکوں میں سے ایک بہت بڑے ملائکہ کو آپ کے ساتھ لگا دیا ہے، آپ کے ساتھ لگا دیا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ یسلک بہ طریق المکارم و محاسن الاخلاق، یعنی جو آپ کو مکارم اخلاق، یہ جو ہے نا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق حسن خلق اور ہوتا ہے، مکارم اخلاق اور ہوتا ہے۔ حسن خلق، آپ سب کو بڑوں کو سلام کرتے ہیں، چھوٹوں کا احترام کرتے ہیں، جی وہ حسن خلق ہے، حسن خلق ہے۔ اچھا جی، اگر دروازہ جو ہے نا وہ فرض کریں بند نہ کیا ہو اہلیہ نے یا میاں نے، تو اہلیہ یا میاں کہیں کہ وہ دروازہ کھلا رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اچھا، دروازہ کیوں کھلا چھوڑا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ یہ دوسرا جو ہے نا یہ دل آزار انداز ہے۔ وہ پہلے دروازہ کھلا رہ گیا ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ دروازہ بند کریں، اور یہ کہیں کہ دروازہ کیوں کھلا چھوڑا ہے، کیوں کھلا چھوڑا ہے، بھئی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے، بھئی بے خیالی میں کھلا چھوڑ دیا ہے، یہ دروازہ کھلا چھوڑ دیا، یہ کیا ہے؟ اخلاق نہیں ہے۔ وہ پہلا حسن خلق ہے، دروازہ کھلا رہ گیا ہے۔ دوسرا یہ بد اخلاقی ہے، وہ دروازہ کیوں چھوڑا ہے، کس خوشی میں چھوڑا ہے، یہ کیا ہے؟ بد اخلاقی ہے۔ مکارم اخلاق کیا ہے؟ مکارم اخلاق کی 3 نشانیاں بتائی ہیں رسول خدا نے۔ ان تصل من قطعک، جو قریبی رشتہ دار یا یار دوست آپ سے تعلقات کو توڑیں، آپ تعلقات کو بحال کریں۔ زبردستی وہ آپ کو جو ہے نا وہ بات نہیں کرتا تو زبردستی جو ہے نا وہ سلام کریں۔ اچھا، یہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، جو ہے نا یہ الحمدللہ ہمارے پاس ایک سائنٹسٹ ہیں، یہ شاید تائید کریں، 2 بندے قریبی رشتہ دار، 2 بھائی، باپ بیٹا، 2 بہنیں، بھائی بہن، ان میں اگر کشیدگی ہے نا، نفرت ہے، تو اگر کسی طریقے سے ان کا جسم سے ٹچ ہو جائے، ان کے اندر سے قدرت ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ روایت ہے، ایک نے کئی روایتیں ہیں۔ کوئی طریقہ اختیار کرو، زبردستی جو ہے نا وہ ان کا ہاتھ ملاؤ، ٹھیک ہے جی، ہاتھ ملانے کے نتیجے میں رحیم کا بدن جب رحیم کے بدن سے مس کرتا ہے، دونوں کے دل سے قدرتیں دور ہو جاتی ہیں۔ ہاں اچھا جی، کوئی مجھے اس کا سائنسی ثبوت دے دینا، میں آگے چلاؤں گا اس کو۔ اچھا، یہ مکارم اخلاق اس عظیم فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مکارم اخلاق سے آراستہ کیا۔ وہ جو مکارم اخلاق اللہ کی طرف سے ملے تھے، اسی کی تکمیل کے لیے آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ان تصل من قطعک، جو آپ سے تعلقات کو توڑے، آپ تعلقات کو بحال کریں، جوڑیں، اور وَأَن تُعْتِيَ مَنْ حَرَمَكَ، اور جو آپ کو محروم کرے آپ اس کو عطا کریں، اس کو نوازیں، اور وَأَن تَنْصِفَ مَنْ ظَلَمَكَ، اور جو آپ کے ساتھ ظلم کرے آپ اس کے ساتھ انصاف سے پیش آئیں۔ حسن خلق اور مکارم اخلاق میں کتنا فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے جی۔ یہ مکارم اخلاق جو ہے نا وہ مجھے بتاتا تھا شب و روز۔ وَكُنْتُ، اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں اسی زمانے سے وَكُنْتُ أَتَّبِعُهُ اتباع الفصیل اثر امہ،
اور میں اس طرح ہر وقت رسول خدا کے ساتھ سائے کی طرح جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ رہتا تھا، جیسے ایک اونٹنی کا بچہ ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ جو ہے نا وہ چلتا رہتا ہے۔ ساتھ سلاتے تھے، چبا کے منہ میں ڈالتے تھے، امیر المومنین کے منہ میں ڈالتے تھے۔ اچھا جی، چبا کے منہ میں ڈالتے تھے۔ تو بات فصل امہ یرفع لی فی کل یوم من اخلاقہ علما، ہر روز اپنے اخلاق اعلیٰ کا جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی نمونہ آپ مجھ تک جو ہے نا وہ منتقل کرتے رہتے تھے۔ وَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ كُلَّ سَنَةٍ بِحَرَا، آپ ہر سال غار حرا جو ہے نا وہ اس کے جوار میں جاتے تھے، غار حرا جاتے تھے۔ اب گئے ہیں غار حرا، اوپر چڑھے ہیں، بہت زبردست ہیں۔ اچھا جی، غار حرا میں ایک دفعہ چڑھا پھر ہمت نہیں ہوئی۔ اچھا جی، حرا فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرُهُ، صرف میں آپ کو دیکھتا تھا اور کسی کو بھی نہیں پتا تھا، نہ کوئی دیکھتا تھا کہ آپ غار حرا میں ہر سال جو ہے نا وہ جاتے ہیں۔ لم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول اللہ و خدیجہ وانا ثالثها، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مدینے کا یا مکے کا کوئی تمام کسی بھی گھر میں، ٹھیک ہے نا، وہ میرے اور رسول خدا اور جناب خدیجہ الکبریٰ کے علاوہ کوئی چوتھا مسلمان نہیں تھا۔ یہ جی، میں تیسرا ہوتا تھا، پہلے رسول خدا، دوسرا جناب خدیجہ الکبریٰ۔ 7 سال تک یہ سلسلہ رہا، 7 سال تک، 17 نہیں، یہ ہم 3 تھے جی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ وَأَنَا ثَالِثُهَا، اچھا عجیب بات ہے یہ، أَرَى نُورَ الْوَحْيِ، میں ہر وقت حضور کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، وحی کا نور مجھے نظر آتا تھا، وحی کا نور مجھے نظر آتا تھا۔ جی ہاں، وہ رسالت اور وحی کا نور مجھے نظر آتا تھا۔ وَأَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ، مجھے نبوت کی خوشبو بھی آتی تھی، سونگتا تھا میں نبوت کی خوشبو کو۔ اچھا جی، اس طرح کی کچھ خوشبو ہے جو عام طور پر محسوس نہیں ہوتے۔ وہ ایک شخص نے عمر بن مفضل ہے، پتہ نہیں، آپ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں موقع ملتا ہے خلوت میں جب بیٹھتے ہو تو وہ ہمارا ذکر کرتے ہو، ہمارے فضائل، ہمارے احکام۔ کہاں فرزند پیغمبر، ہم جب بیٹھتے ہیں تنہائی میں، جب ہمیں موقع ملتا ہے ہم آپ کے فضائل بیان کرتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا خدا کی قسم، انی لأحب روحکم و ریحکم، مجھے تمہاری روحوں سے وہ محبت ہے اور تم سے اٹھنے والی خوشبو سے بھی محبت ہے۔ جی، خوشبو سے، یہ وہ خوشبو جو ہے نا ہر کسی کو وہ خوشبو نہیں آتی۔ جس مجلس میں امیر المومنین کے فضائل بیان کیے جاتے ہوں، اس مجلس کو آسمان کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور جب یہ محفل یا مجلس کے اختتام پر واپس اپنا مرکز جاتے ہیں، ادھر جو فرشتے ہوتے ہیں جو زمین پر نہیں آئے ہوئے ہوتے تھے، وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم تم سے ایک ایسی خوشبو آ رہی ہے جو آج تک ہم نے جو ہے نا کبھی محسوس نہیں ہے، یہ کدھر کی، کس پھول کی خوشبو ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ اس محفل کی خوشبو ہے جہاں امیر المومنین کے فضائل بیان ہوتے ہیں۔ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اچھا، وہ فرشتے کہتے ہیں اہبطوا بنا، ہمیں بھی لے چلو نیچے زمین پر، ہاں، یا ہمیں لوکیشن دو، ہاں، آج کی زبان میں کہتے ہیں وہ تو ختم ہو گئی، وہ پڑھنے والا پھپڑ چلا گیا، نیاز میں سموسے تھے یا شیرمال۔ ہاں، عجیب بات یہ ہے، پتہ نہیں ادھر بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے ہیں ہمارے کوئی ذمہ دار آدمی، کل رات کی میلاد میں کچھ بھی نہیں تھا تبرک، حتیٰ جلیبیاں بھی نہیں تھی۔ ہاں، یہ آپ نے کیا تھا نا؟ اچھا جی، تو وہی سب کچھ جو ہے جیسے کہتے ونڈا گیا، ونڈیا گیا۔
چلا گیا سب کچھ ہو گیا. اچھا وہ کہتے ہیں ہمیں اہبطوا بنا لے چلو. ابھی تک مسجد اور امام بارگاہ ہے امام صادق کی در دیوار جو ہے نا اس میں وہ خوشبو ہوگی. بے شک مومنین چلے گئے ہوں لیکن وہ ذکر فضائل علی کی خوشبو وہاں پر ہوگی. اچھا جی آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا نبوت کی خوشبو بھی جو ہے نا وہ سونگتا تھا. آگے وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ. کتنا قرب ہے رسول خدا کے ساتھ امیر مومنین کے پاس. جی آپ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا جب پہلی وحی نازل ہوئی میں نے شیطان کی چیخ و پکار کو سنا. یہ میں نے شیطان کی رنہ چیخ و پکار اور آہ و فریاد اس کو کہتے ہیں رنین. میں نے شیطان کو چیخ و پکار کو جب سنا میں رسول خدا سے پوچھا فقلت یا رسول اللہ ما هذه الرنہ یہ کیا میں چیخ و پکار اور جو ہے نا وہ فریاد سن رہا ہوں. فقالا آپ نے فرمایا هذا شیطان یہ شیطان ملعون ہے. لقد ایس من عبادته یہ آج مایوس ہو گیا ہے. لوگ اس کی عبادت لوگ شیطان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے یا عبادت سے مراد اطاعت ہے. آج شیطان مایوس ہو گیا کہ لوگ جو ہے نا اب میرے قابو میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے جی لوگوں کی عبادت سے یعنی اطاعت سے شیطان جو ہے نا وہ مایوس ہو گیا ہے اس لیے جو ہے نا اس کی چیخ و پکار بلند ہو گئی ہے. جی اس کے بعد آپ نے فرمایا انک تسمع ما اسمع. علی جیسے تو خود کہہ رہا ہے نا تو وہ کچھ سنتا ہے جو میں سنتا ہوں وَأَتَرَى مَا أَرَى اور جو میں دیکھتا ہوں اس کو تو بھی دیکھتا ہے. مجھ میں اور تجھ میں فرق یہ ہے کہ إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِي تو نبی نہیں ہے میں نبی ہوں. اور آخر میں فرمایا لَسْتَ بِنَبِي وَإِنَّكَ لَوَزِيرٌ اس وقت تو نبی نہیں ہے میرا وزیر ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.